غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک عالم دین قاضی یاسر اور جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے نظربند چیئرمین ظفر اکبر بٹ کے گھروں پر چھاپے مارے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر سری نگر کے علاقے باغ مہتاب میں محمد اکبر بٹ اور ظفر بٹ کے گھر پر چھاپا مارا۔ ظفر اکبر بٹ 2019 سے جموں کشمیر کی کوٹ بلوال جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ تحقیقاتی ادارے کی ایک اور ٹیم نے ضلع اسلام آباد کے علاقے قاضی محلہ میں حریت رہنما اور عالم دین قاضی یاسر کے گھر پر بھی چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران بھارتی اہلکاروں نے ان رہنماؤں کی جائیدادوں کے کاغذات اور اہل خانہ کے موبائل فون اپنے قبضے میں لے لیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی رہنماؤں نے تحریری امتحانات کے انعقاد کے لیے سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے ایک بلیک لسٹڈ بھارتی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی پولیس نے جموں میں نوکری کے خواہش مند احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور بڑی تعداد میں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین جموں شہر کے وسط میں واقع ڈوگرا چوک کے باہر جمع ہوئے اور مارچ نکالنے کی کوشش کی، لیکن پولیس حرکت میں آ گئی اور لاٹھی چارج کیا اور کئی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین نے ممبئی میں قائم کمپنی اپ ٹیک لمیٹڈ کی خدمات حاصل کرنے پر سروس سلیکشن بورڈ کے خلاف نعرے لگائے۔ اپ ٹیک کو 2019 میں امتحانات کرانے کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح کے مظاہرے ڈوڈا، بدرواہ، راجوری اور جموں کے دیگر علاقوں میں بھی کیے گئے۔ اس کے علاوہ سری نگر کے پریس انکلیو میں بھی ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین اپ ٹیک واپس جاؤ اور ہم انصاف چاہتے ہیں جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے شوپیاں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سے بے روزگار نوجوان سری نگر اور جموں میں احتجاج کر رہے ہیں، ان پر لاٹھی چارج کیا گیا اور میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا اور وہ بہت جلد بھارت کے ناجائز تسلط سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ حریت ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ جب تک کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کراتا، بھارت کی ظالم فوج کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلتی رہے گی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے تاکہ کشمیری عوام اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔